الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم، اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر، بظلمهم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابۃ، تو نہیں چھوڑے اس پر، علیہ یعنی زمین پر، نہیں چھوڑے زمین پر، من دابہ کوئی بھی چلنے والا، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، اور لیکن وہ مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آپ پہنچتا ہے اس کا وعدہ، لا يستأخرون ساعة، تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ایک گھڑی بھی، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں اور یہود ہیں، نصارہ ہیں، یعنی جتنی بھی قومیں ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والی، یہ نافرمانی کرتی، اور جیسے کہ پیچھے کے سبق میں ہم نے پڑھا، یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا کفر و شرک جو ہے جرم ہوتا تو اللہ تو ہمیں پکڑ لیتا، اللہ تو ہمارے کفر پر اور شرک پر، ہمارے کاموں کے اوپر، ہر چیز پر راضی ہے، جبھی تو کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے اور ہمیں پکڑتا ہی نہیں ہے، تو ہم جو بھی کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے اس اعتراض اور اس بات کا اللہ پاک نے جواب دیا ہے کہ اگر اللہ ان کو پکڑ لے ان کے ظلم یعنی ان کے کفر، ان کے شرک کی وجہ سے، اگر اللہ عذاب دینے کے اوپر آ جائے اور دنیا کے اندر فی الفور ان کے اوپر عذاب آ جائے، تو پھر اللہ اس ظلم اور اس گناہ کی وجہ سے پوری زمین کے اوپر کسی کو بھی جو ہے زندہ نہ چھوڑتے، بلکہ اللہ سب کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا کفر و شرک اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ سزا دینے پر آ گئے، پھر زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی جانور، کوئی جاندار، کوئی مخلوق زمین کے اوپر نہیں بچے گی۔ اور اللہ نے اب تک ان کے کفر و شرک اور گناہوں کے باوجود بھی انہیں جو زندہ رکھا ہے، مہلت دی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں۔ لیکن اگر انہوں نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہے، اللہ نے جو ان کی ایک مقررہ مدت رکھی ہے وہ آ جائے گی۔ مقررہ مدت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ ٹلتی نہیں ہے، نہ وہ وقت آگے ہوتا ہے اور نہ وہ وقت پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس مقررہ مدت کے اندر ایک تو ہے موت، کہ جب موت آتی کسی کی تو ایک گھڑی ایک لمحہ، نہ موت پہلے آ سکتی ہے کسی کو اور نہ موت بعد میں آ سکتی ہے۔ اس لیے ان کی موت کا وقت جب تک ہے، جب تک تو یہ دنیا میں جو دل چاہے کر رہے ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو پھر موت ٹل نہیں سکتی ایک لمحہ بھی۔ اور اس کا اجل مسمہ سے دوسرا جو وقت ہے وہ قیامت کا مراد ہے، کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو ختم کر کے ان لوگوں کے لیے جو حساب کتاب کا دن رکھا ہے وہ اپنے مقررہ مدت پر آئے گا، یعنی قیامت۔ اور پھر جب قیامت آئے گی تو یہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اسی کو فرمایا، پھر دیکھیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر، ان کے ظلم کی وجہ سے، ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک ہے، تو فرمایا ما ترک علیہ من دابہ، تو نہیں چھوڑے اللہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی دابہ، جاندار، ولیکن یؤخرہم، اور لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک، فاذا جاء اجلہم، بس جب پہنچے گا ان کا وعدہ، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ کرتے ہیں، یجعلون، اور وہ بناتے ہیں یا کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور بیان کرتی ہیں، تصفو بیان کرتی ہیں یا بولتی ہیں، اور بولتی ہے ان کی زبانیں، الکذبہ، جھوٹ، ان لہم الحسنہ، کہ بے شک ان کے واسطے ہے خوبیاں، نیکیاں، بھلائیاں، سارے معنی سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے واسطے لازمی ہے، ضروری ہے کہ ان کے واسطے ہو آگ، لا جرم ضروری ہے، لازمی ہے کہ ان کے واسطے آگ ہو، وانہم مفرطون،
اور وہ آگ کے اندر بھیجے جائیں گے، بڑھائے جائیں گے۔ اب اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے مزید کہ یہ جو لوگ ہیں کافر مشرک، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور جھوٹے دعوے کیا کرتے ہیں؟ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ اگر قیامت آ گئی تو قیامت میں بھی ہمیں بڑی بھلائیاں، خیر اور ساری کی ساری خوبیاں جو ہے ہمیں ملیں گی۔ کہ دیکھو آج دنیا کے اندر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہماری ہوتی ہے، بڑی سرداری ملی ہوئی ہے ہمیں، اور بڑی دنیا کی طاقت ملی ہوئی ہے ہمیں، عزتیں ملی ہوئی دنیا کی۔ تو اگر یہ کفر اور شرک گناہ ہوتا اور غلط ہوتا تو ہمیں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور بالفرض تمہارے کہنے کے مطابق اگر قیامت آ گئی تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن بھی ساری عزتیں، ساری نعمتیں جو ہے ہمارے لیے ہی ہوں گی، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو ہے کیا ہے اپنے لیے، ایک تو یہ کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ النار، آگ ہے، آگ کے علاوہ ان کا کوئی بھی انجام نہیں ہے، اور وہ آگ کے اندر انہم مفرطون، اور وہ آگ کے اندر بڑھائے جائیں گے، آگ کے اندر ڈالے جائیں گے، بس ان کا یہ انجام ہے۔ دنیا کی چند روز کی عیش عشرت کی زندگی ہے، لیکن آگے ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے آگ ہے۔ اور آگے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی من قبلک، اللہ کی قسم البتہ تحقیق بھیجے ہم نے الی امتوں کی طرف رسول من قبلی کا آپ سے پہلے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، پھر مزین کر دیا ان کے واسطے شیطان نے ان کے کاموں کو، فہو ولیہم اليوم، پس وہی شیطان ان کا رفیق ہے، ان کا دوست ہے آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اور قسم کھائی، اور یہ جو آیت اب آئی ہے تاللہ سے، اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی ہے کہ اے نبی، آپ اپنی امت کے یہ جو کافر ہیں، ان کی کفر پر، ان کی جہالت کے اوپر جو ہے غم نہ کیجیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان جو ہے اپنی امت کے نافرمانوں کی وجہ سے بہت غم زدہ ہوا کرتے تھے، تو بار بار اللہ نے قرآن مجید پہ اپنے نبی کو تسلی دی کہ اے نبی، آپ اپنی امت کے ان کافروں کی وجہ سے غم نہ کیجیے، کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کو نبی بنایا، آپ سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے نبی بھیجے، نبی بنائے ان کے، اور جو آپ سے پہلے رسول آتے تھے تو ان کی امتیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتی تھیں، ان کو جھٹلاتی تھیں اور ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھیں، ان کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ تو پھر آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، ان کی امتیں آئیں، تو شیطان جو تھا ان کے پیچھے بھی لگا ہوا تھا، اور شیطان نے ان کے کفر اور ان کے شرک کو، ان کے گناہوں کو ان کو مزین کر کے جو ہے دکھایا تھا، کہ شیطان جو ہے انہیں بھی یہی بتاتا تھا کہ جو کفر ہے، شرک ہے، جو گناہ ہے نا، یہ سب ٹھیک ہے، اور وہ شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر جو ہے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تکلیفیں اور ایذا ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو آج بھی شیطان آپ کی امت کے لوگوں کو یہ کفر اور شرک کے گناہ جو ہے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ مزین یعنی ہے تو گناہ، لیکن اس کو خوبصورت اس نے بنا دیا، اس کو دلکش اس نے بنا دیا، کہ اس کے اندر ایسی لذت رکھ دی جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے اس سے بچنا بھی چاہے تو اس کا جو ہے بچنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو، کاموں سے کفر شرک گناہ کے کام مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ دنیا کے اندر بھی شیطان کی وجہ سے گناہ کرتے رہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت جو ہے ان کا حساب کتاب کریں گے، اور جو ہے جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں بھی شیطان ان کا ساتھی ہوگا، شیطان ان کا رفیق ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں شیطان کے کہنے میں رہتے تھے، آج جہنم میں جب ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا آخرت میں، تو شیطان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرمایا
ولی فہوا ولیہم الیوم، پس وہ شیطان آج کے دن ان کا رفیق ہے قیامت کے دن، اور ولہم عذاب علیم، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور ظاہر ہے شیطان کو بھی عذاب ہوگا، تو اسی طریقے سے شیطان کے ماننے والوں کو بھی عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور جو نازل کی ہم نے آپ کے اوپر کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ آپ لِتُبَيِّنَ کھول کر سنا دیں، تاکہ آپ واضح کر دیں لہم ان کے لیے الذی اختلفوا فیہ، جس چیز کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہدی ورحمۃ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی میں نے آپ پر قرآن کیوں نازل کیا ہے، کہ قرآن کے نازل کرنے کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے، کہ ہم نے یہ کتاب قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ جو ہے سب کو ہدایت عطا کر دیں، کہ آپ قرآن کے آ جانے کے بعد اپنی امت کے سارے لوگوں میں ہدایت تقسیم کر دیں، نہیں، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ نے صرف اپنے اختیار میں رکھی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو یاد رکھیے کسی نبی کا بھی کوئی امتی جو ہے وہ کافر نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اور یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ نبی ہم نے قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو قرآن نازل کیوں کیا ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کی وجہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ جو دین کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں نا، تو آپ ان کو جواب دیجئے، اور ان کے جو اختلاف کرتے ہیں تو ان کو حق بات بتائیے۔ اب دیکھیے اختلاف کیا تھا دین کا، وہ کہتے تھے کہ جی پتھروں کے بت جو ہیں یہ معبود ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کیا ہیں، یہ بھی خدا ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ۔ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بت جو ہیں ان کے پاس بھی خدائی طاقت ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ صرف کیا ہے، ایک ہے، یہ ہو گیا اختلاف۔ اسلام کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں بہت سارے معبود ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی سارے سچے ہیں، نبی انسان ہوتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ جی ہم میں سے ہی کوئی اٹھ کے نبی بن جائے ہم تو اسے نہیں مانتے، اور نبی اگر ہوتا تو فرشتہ ہوتا، ہم تو نہیں مانتے، یہ اختلاف کرتے۔ اسی طرح اسلام کا پیغام ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا تو کیسے زندہ ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی میں نے تو آپ کو ان باتوں کی وضاحت کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور یہ بہت سی حرام چیزوں کو کیا کر لیا انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، جیسے کہ شراب ہے کہ حرام ہے لیکن انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیے۔ تو آپ ان چیزوں کو بتانے کے لیے جو ہے کیا ہے، دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا نہیں نازل کی وما انزلنا علیک الکتاب، نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب الا مگر، کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، صرف آپ کا کام کیا، لتبینا، تاکہ آپ واضح کر دیں، کھول دیں، لہم ان کے لیے الذی اختلفوا فیہ، کہ جن کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ اور فرمایا وہدن ورحمتن، یہ تو قرآن ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو کہ کیا کرتی ہے، یؤمنون، ایمان لاتی ہے، کہ قرآن جو ہے اس سے اللہ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن قرآن سے ہدایت انہی کو ملا کرتی ہے۔ یہ قرآن ہدایت نامہ بھی ہے، یہ قرآن رحمتوں اور برکتوں کی کتاب بھی ہے، لیکن اس سے رحمتیں، برکتیں، ہدایت ان کو ملے گی جو کہ اپنے دل میں اسلام کا بغض اور اسلام کی نفرت نہیں رکھیں گے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے جو ہے دشمنی نہیں کریں گے، ان کو ہدایت ملے گی۔ کیونکہ دیکھیے ہماری اگر کسی سے یا کسی انسان کی کسی سے دشمنی ہو، نفرت ہو،
تو وہ سامنے والا شخص کتنی بھی اچھی بات کیوں نہ کہہ رہا ہو، کتنی بھی برحق بات کیوں نہ کہہ رہا ہو، تو دوسرا انسان کبھی بھی اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو نفرت ہے اور جو دشمنی ہے وہ سامنے والے کی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم اس کی دشمن نہیں ہیں اور ہماری اس سے کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، جب وہ ہمیں کوئی صحیح بات سمجھانا چاہتا ہے یا ہم کسی کو صحیح بات سمجھانا چاہتے ہیں تو سامنے والا بندہ جلدی بات مان لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کم علمی ہے، وہ ناواقف ہے، لیکن وہ دشمن نہیں ہے۔ تو دیکھیے قرآن کے ذریعے کتنے صحابہ کرام کو جو ہے ہدایت ملی، حضرت ابوبکر صدیق جیسے صحابی کو، حضرت عمر جیسے صحابی کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تو نبی اسلام کی دعا تھی، باقی اور صحابہ کو دیکھیں کہ ان کو کیا ملی، ہدایت ملی۔ جبکہ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، یہ دونوں کے دونوں نبی کے چچا تھے، لیکن کیا ہے ان کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی تھی اور بغض تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن سے ہدایت اور رحمتیں ملتی ہیں لقوم یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور دلوں میں جو ہے وہ کیا اپنے نفرت و بغض نہیں رکھتے۔ اور فرمایا اللہ نے واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، اتارا آسمان سے پانی، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس نے زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک کہ اس میں نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں۔ کہ اللہ نے پانی کا تذکرہ بار بار قرآن کریم کے اندر کیا ہے، کیونکہ پانی انسان کی زندگی کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری طاقت اتنی ہے کہ میں زمین کے مر جانے کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد پانی برسا کے اسے پھر سرسبز کر دیتا ہوں، تو پھر جو ہے میں مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ زمین بنجر پڑی تھی، اس پہ بارش ہوئی، سورج کی روشنی لگی اور اناج اور غلہ نکلنے لگا، یہ میری طاقت اور قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، تم اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے واسطے چوپایوں میں، انعام چوپایوں میں، لعبرہ عبرت کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، سارے ترجمے آتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے، فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث، فرث کہتے ہیں گوبر کو، اور جو ہے گوبر، و دمن، اور خون کے درمیان میں سے، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغن، جو خوشگوار ہے، بہترین ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ پھر اللہ نے یہاں پر اپنی ایک اور جو ہے وہ قدرت کی نشانی بتائی کہ دیکھو جس طرح میں نے جانور بنائے، سواری کے لیے بنائے، تم اس کے اوپر سامان بھی اٹھاتے ہو، اسی طریقے سے میں نے جانوروں کو بنایا، تم ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، اور پھر ایسے جانور بنائے کہ ان سے جو ہے دودھ تم حاصل کرتے ہو جو تمہاری صحت کے لیے کیا ہے بہت بہترین ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانی دیکھو کہ جب جانور سے دودھ نکلتا ہے، اب بھینس کی ہم مثال لیتے ہیں، گائے کی مثال لے لیں، تو دیکھیے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے جو ہے کیا کرتے ہیں اللہ صاف دودھ نکالتے ہیں۔ اب یہ جو لکھا ہے نا گوبر اور خون کے درمیان سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جب جانور گھاس کھاتا ہے تو وہ ساری جو گھاس ہے میدے میں جمع ہو جاتی ہے، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو میدے میں چلا جاتا ہے، اسی طرح جب جانور کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے میدے میں چلا جاتا ہے، پھر میدے کے اندر جو ہے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور وہ میدا اس گھاس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے پکاتا ہے، اور جب وہ جو ہے میدا اپنا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو غذا ہوتی ہے یعنی جو گھاس ہوتی ہے اس کا جو گند ہوتا ہے وہ نیچے کی جانب چلا جاتا ہے،
معدے سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس گھاس سے جو دودھ بنتا ہے وہ دودھ جو ہے کیا ہوتا ہے، اوپر ہو جاتا ہے۔ گھاس سے بننے والا فضلہ نیچے چلا، اس فضلے کے اوپر جو ہے کیا ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، اور اس دودھ کے اوپر کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ پھر جانور کے پیٹ کا یہ نظام ہے جس کو قرآن نے بتایا ہے کہ نیچے جو ہے وہ فضلہ ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، اوپر جو ہے دودھ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ جگر جو ہے ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کر الگ الگ جگہوں پر بھیج دیتا ہے۔ کیسے کہ جو خون ہوتا ہے اس کو الگ کر کے جانور کی رگوں کے اندر جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے جو ہے جانور کے تھنوں کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، اور جو معدے میں باقی نیچے جو گند ہوتا ہے وہ گوبر کی شکل میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دودھ ہے گوبر اور خون کے درمیان ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کبھی بھی گوبر دودھ کے اندر نہ گوبر کا رنگ آتا ہے، نہ بدبو آتی ہے، اور جو ہے نہ دودھ کے اندر کبھی جو ہے وہ خون کا رنگ آتا ہے، اور کبھی خون کی جو ہے بدبو آتی ہو۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان دودھ پیتا ہے تو ہماری شریعت نے جو ہے نا اس میں ایک دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ پینے کی دعا الگ ہے، اور جو ہے کھانا کھاتے ہیں جب ہم تو اس کی دعا کیا ہے، الگ ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو دیکھیے آخر میں ہم حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ یہ الگ الگ دعائیں ہیں لیکن ملتی جلتی ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو دودھ پینے کی مشہور دعا جو ایک ہی آئی ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اب اس دعا میں، کھانے کی دعا میں اور دودھ کی دعا میں فرق کیا ہے؟ دودھ پینے کے آخر میں، شروع میں تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن دودھ پینے کے آخر میں جو دعا پڑھی جائے گی اس میں اور کھانے کے آخر کی دعا میں کیا فرق ہے؟ تو ترجمے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ جب ہم کھانے کے آخر کی دعا پڑھتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں آئندہ اس سے اچھا کھانا عطا فرما۔ وہ آتا ہے نا خیرم منہ، اے اللہ اس سے بھی اچھا کھانا کھلا، تو نے بہت اچھا کھانا کھلایا لیکن اب ہمیں اس سے بھی اچھا کھانا کھلا۔ لیکن جب دودھ پینے کی دعا آتی ہے نا تو شریعت نے ہمیں کیا تلقین کی، کیا الفاظ دیے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ جو ہے ہمیں اس دودھ کے اندر کیا کر دیجئے، برکت عطا فرما دیجئے، وزدنا منہ، اور زیادہ عطا فرمائیے۔ تو نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، کھانے کے لیے آئی کہ ہمیں اس سے اچھا کھانا عطا کریے، لیکن دودھ کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ ہمیں اس سے اچھی چیز عطا فرمائیے، بلکہ دودھ کے بارے میں صرف یہ آیا کہ ہمیں زیادہ دودھ عطا کیجیے، یعنی پینے کے لیے، استعمال کے لیے، اے اللہ ہمیں زیادہ دودھ عطا کیجیے۔ تو جو ہے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ دودھ کے لیے شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اس سے اچھی چیز مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کے کھانے پینے اور غذا کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، ان میں سب سے بہترین جو غذا ہے وہ دودھ ہے۔ دودھ سے بہتر انسان کی غذا کے لیے دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی دیکھ لیجیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی انسان کو پیدا کیا دنیا میں، حتیٰ کہ جانوروں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کے بچے، ان سب کی پہلی غذا اللہ نے دودھ ہی بنائی ہے۔ دودھ ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی کیا کرتا ہے، ہم اسے دودھ پلاتے ہیں، اور جانوروں کے بچے بھی کیا کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ پوری زمین کے اوپر سب سے بہترین جو غذا ہے وہ دودھ ہے۔ تو فرمایا، یعنی کہ یہ آیت بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو اپنے جانوروں سے جو ہے وہ دودھ حاصل کرتے ہو، پیتے ہو، لیکن تم پھر بھی اللہ کی طاقت کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں کرتے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور میووں
سے اور کھجور کے میووں سے اور کھجور کے پھلوں سے، والاعنابی اور انگوروں سے، تتخذون منہ سکرا تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیز، ورزقا حسنا اور اچھی روزی، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے۔ اب پہلے اللہ نے دودھ کا ذکر کیا، اب اللہ نے جو ہے کھجور اور انگور کا ذکر کیا۔ ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ نے پھل تو بہت سارے بنائے ہیں، لیکن اہل عرب زیادہ تر جو استعمال کرتے تھے وہ دودھ، کھجور اور جو ہے انگور استعمال کرتے تھے، یہ ان کی کھانے کی خاص غذا تھی، اور دودھ بھی وہ اونٹنی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی معاشرت اور ان کے جو ہے رہن سہن کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اب اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو کھجور ہے اور ایک جو ہے کیا ہے، انگور ہے۔ اب انگور اور کھجور دیکھیے، جب دودھ ہے نا تو دودھ کو مکمل غذا کہتے ہیں ہم، یعنی اس میں ہم کچھ نہ بھی ملائیں، دودھ کو ویسے ہی استعمال کر لیا جائے تو انسان کو بھرپور طریقے سے وہ کیا دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اب جب بات آتی ہے دوسری چیزوں کی، کھجور ہے، انگور ہے، تو یہ ایسے پھل ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے پھل بھی ایسے ہیں کہ ان سے اللہ نے انسان کو جو ہے یہ یعنی کہ اس کو ہنر سکھایا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ان کھجور اور انگوروں سے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اچھی چیزیں بھی بنا سکتا ہے اور خراب چیزیں بھی بنا سکتا ہے۔ دیکھیے دودھ ہمیشہ جو ہے کیا ہوتا ہے، دودھ ہو یا دودھ سے بننے والی چیز ہو، وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، حلال اور طیب ہوتی ہے۔ ہم دودھ اپنی کتنی میٹھی چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو دودھ سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی، پاک، حلال اور طیب ہوں گی۔ لیکن یہ جو کھجور ہے اور انگور ہے، اس سے جو ہے انسان حرام چیز بھی بنا سکتا ہے اور اس سے جو ہے حلال چیز بھی بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے انگور ہے، کھجور ہے، اس سے شراب بھی بنتی ہے۔ اگر اسی انگور اور کھجور سے شراب بنا لی تو یہ حرام ہو گئی۔ اگر اس کو کھانے میں استعمال کیا یا اس کو خشک کر کے ڈرائی فروٹ کے طور پر استعمال کیا تو پھر کیا ہے کہ اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ دونوں طرح کی نعمتیں جو ہیں میں نے کیا کر دی، تمہیں دی۔ تتخذون منہ سکرا کہ اس کھجور انگور سے تم نشاور چیز بھی بناتے ہو، یعنی شراب، ورزقا حسنا اور خالص اچھی روزی، یعنی کہ اس کا جائز استعمال بھی کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ شہد کی مکھی کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ اسی جو ہے اسی عنوان سے اس سورت کا نام سورۃ النحل آیا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، النحل شہد کی مکھی، حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا یہ کہ وہ بنائے گھر پہاڑوں کے اندر، جبال پہاڑ، یہ کہ وہ بنائے گھر پہاڑوں کے اندر، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں کے اندر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور مما یعرشون اور ان میں سے جو چھتریاں بناتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات پھر فرمایا کھا ہر طرح کے میوے، کلی کھا ہر طرح کے میوے، فصلوں کی پھر چل، سبول ربی کا ذللا پھر چل ان راستوں پہ اپنے رب کی طرف سے، ذللا جو کہ صاف ہیں۔ اب کیسے صاف ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب نکلتی ہے اس کے پیٹ سے شراب پینے کی چیز، مختلف الوانہ مختلف ہیں اس کے رنگ، فیہ شفاء للناس اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، صحت ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ سمجھ رکھتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے لیے جو ہے کیا کیا ذکر فرمایا کہ اوحا ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تو وہی وہ والی وحی نہیں جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کی جاتی تھی، بلکہ مطلب کیا ہے
کہ اللہ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے. اللہ نے جیسے جانوروں کو وہ ہنر دیا ہے، چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا شکار کیسے تلاش کرتی ہے، اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں پرندے درندے، تو اسی طریقے سے اللہ نے شہد کی مکھی کو بھی جو ہے ایک ہنر عطا کیا ہے. اس ہنر کو اوحا کہا گیا ہے. اب فرمایا کہ اچھا شہد کی مکھی کی خصوصیات کیا کیا ہیں. عام کیڑے مکوڑوں اور جانوروں سے شہد کی مکھی کا کیوں ممتاز ہے اور کیوں جو ہے یہ الگ ہے. تو عربی میں النحل کہتے ہیں، اردو میں اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو آپ کو پتہ ہے بی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے شہد کی مکھی نا تمام حیوانات کے اندر جتنے بھی جانور درندے پرندے ہیں نا ان کے اندر سب سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والا ایک کیڑا ہے. مکھی بھی ایک کیڑا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو سارے کیڑے مکوڑوں میں اور جانوروں میں حیوانات میں سب سے زیادہ عقل جو رکھی ہے اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر رکھی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے، حتیٰ کہ اس سورت کا نام بھی جو ہے اسی شہد کی مکھی کے اوپر رکھا گیا ہے. اور جو ہے اس یعنی الگ سے ذکر کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عام حیوانات سے الگ ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے شہد کی مکھی کی جو ہے ایک نظام جو بنایا ہے نا اس کی زندگی کا، وہ بالکل ایک الگ ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے ایسا نظام دیا ہے. اسی وجہ سے یہ خاص نظام ہے جس کی وجہ سے قرآن میں اوحا کا لفظ ہے کہ اللہ نے خاص طور پر اس کو سکھایا ہے کہ دیکھیے شہد کی مکھی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک بالکل کمزور سا ایک ہی کیڑا ہے، لیکن اس کیڑے کی اس جانور کی زندگی کا پورا نظام جو ہے انسانی سیاست اور حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے. دنیا میں انسان بھی کیا کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، اس کے کیا ہوتا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں حکومت کے اور سیاست کے. تو اسی طریقے سے اللہ نے شہد کی مکھی کا جو نظام بنایا ہے نا زندگی کا، وہ حکومت اور سیاست والا بنایا ہے. اور حکومت اور سیاست والا نظام کس طریقے سے ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر جو ہے ایک ملک کا سارا نظم ساری حکومت ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے شہد کا جو مکھی کا چھتا ہوتا ہے اس چھتی کا نظام جو ہے ایک مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو رانی مکھی کہا جاتا ہے. یہ مکھی جو ہوتی ہے تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے. اور یہ مکھی کہہ لیں جس طرح ہمارے ملک کا کوئی صدر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے اصول بناتا ہے اور جو ہے اس کے اوپر پابندی کرنا ہر ایک کی ضروری. اسی طرح یہ رانی مکھی جو ہوتی ہے اپنی شہد کی ہزاروں مکھیوں کی رانی ہوتی ہے اور ساری مکھیوں کو یہ آرڈر کرتی ہے اور ان کے اندر کام کی تقسیم کرتی ہے. جیسے دنیا کے اندر ہر محکمہ الگ کام کرتا ہے، اسی طریقے سے شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کے کام جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پورا نظام چھتے کا صحیح چلتا ہے. اور ان کا نظام ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ کسی اور جانور کے اندر یہ نظام نہیں ہوتا. یہ جو ملکہ مکھی جو ہوتی ہے رانی مکھی بھی کہتے ہیں جسے، یہ 3 ہفتوں کے اندر 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے اور یہ اپنی یعنی کہ عام مکھیوں سے قد کے اندر اور جو ہے جسم کے اندر بڑی ہوتی ہے، یعنی سائز کے اعتبار سے یہ عام مکھیوں سے جو ہے بڑی ہوتی ہے. 1000 سے 12000 تک جو ہے وہ انڈے دیتی ہے. اور پھر جو ہے یہ اس مکھی کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی اجنبی مکھی کو جو ہے وہ اپنے چھتے کے اندر نہیں آنے دیتی. دیکھیے اللہ کا کیسا نظام ہے کہ جس چھتے کے اندر جتنی مکھیاں ہوتی ہیں بس وہی مکھیاں اس چھتے میں جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری مکھیاں چھتے میں نہیں جا سکتی. اور پھر یہ جو رانی مکھی ہوتی ہے تو یہ جو شہد کی ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے مکھیوں کا بناتی ہے کہ وہ چھتے کی حفاظت کرتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے بعض جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور ایک جو گروہ ہوتا ہے مکھیوں کا وہ جو چھوٹے مکھی کے بچے ہوتے ہیں نا ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کو اڑنا سکھاتی ہیں اور جو بھی ان کا کام ہوتا ہے ان کو وہ سکھاتی ہیں. اسی طریقے سے بعض جو مکھیوں کا جو